اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جنت کا سما باندھا ہوا ہے، ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ وہ نعمتیں جو ہم نے نہ دیکھی نہ سنی اور نہ کبھی ہمارے ذہن میں ان کا خیال آیا۔ کسی کو سمجھانے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے، یا ڈرانا ہوتا ہے یا لالچ دینا ہوتا ہے، امید دلانا ہوتا ہے۔ تو ہم کل والے سبق سے آج ابھی تک اسی میں جو ہے وہ جنت کے نظاروں میں جو ہے وہ کھوئے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ ہے وہ ایک یہ پوز کیا جا رہا ہے کہ ایسی ہوگی، لیکن جب یہ کہا جاتا نا کہ وہاں پہ جو کچھ تم چاہو گے وہ ایسے ہی ہے کہ جنتی جو ہے وہ کسی ایک خیال میں کسی ایک جگہ پہ کھویا ہوا ہوگا، ایک طرف اس کی جو ہے وہ نظر ہوگی، 70 سال تک اسی سے لذت لیتا رہے گا۔ اس کے بعد جب وہ دوسری طرف دیکھے گا تو دیکھے گا نعمتیں اور ہی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں کہ ہر وہ نعمت جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہی وہاں پہ ملے گی۔ پہلی بات جو ہے وہ ہم نے کل یہ آیت کریمہ کل بھی پڑھی تھی، وَأَمْدَدْنَاهُمْ امددناہم بڑھا دیں گے، پھیلا دیں گے، اضافہ کر دیں گے، اور ہم اس کو مسلسل دیتے رہیں گے۔ کیا دیتے رہیں گے؟ بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ اور گوشت۔ جس طرح کا چاہے گا، جس طرح کا میوہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا ابھی یہ میں نے پھل کھایا تھا، اب اس کا لذت ایسے تھی، دوبارہ کھاؤں کیسا ہوگا، اس کی لذت ڈیفرنٹ ہوگی۔ اچھا اب یہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے، وہ اس طرح کا ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ گوشت کھانا ہے، اب میں نے بھنا ہوا کھانا ہے، اب میں نے روسٹ کھانا ہے، اب میں نے فلاں کھانا ہے، ہر چیز ویسی کی ویسی جو ہے ہوگی۔ کیونکہ یہ آگے جو کہا گیا من ما، اس میں سے یشتہون، یشتہون لفظ کس سے ہے؟ اشتہا، ان سے۔ اشتہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ اس سے جو وہ چاہیں گے، اس میں جو وہ چاہیں گے، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کا گوشت ان کو جو ہے وہ ملے گا۔ یتنازعون، اب دیکھیں یہ لفظ کھولیں پہلے، یا کر دیں علامات مضارع، وانون جمع کے لیے نکل گیا، لفظ کیا بنا اس میں سے؟ تنازع۔ تنازع کیا ہوتا ہے؟ جپٹنا، لپک لپک پہ لینا۔ یہاں یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، وہ لپک لپک کے، تنازعتن وہ التفات کے لیے، دل لگی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ لیں گے، لپک لپک کر وہ اٹھائیں گے۔ کیا اٹھائیں گے؟ اس میں کاسن، کاسن کہتے ہیں پیالہ، جام، جو بھرے ہوئے مشروب والا ہوتا ہے اس کو کاسن کہتے ہیں، خالی کو نہیں جو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لپک لپک کر اٹھائیں گے جام، لا لغون۔ اب ہمارے ہاں تو جو شراب ہوتی ہے، دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ لوگ جو ہے جب پیتے ہیں تو سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، وامٹنگ کرتے ہیں اور اتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں اپنے آپ میں، جو جب نہیں رہتے تو پھر وہ جو بکواس ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو جامع طہور ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا، کہا جاتا ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہوگا، اور سفید رنگوں کا لذیذ اتنا ہوگا۔ یہاں پہ تو جو شراب کہتے ہیں کڑوی ہوتی ہے، وہ تو وہ ہوگا کہ اتنا لذت میں بے مثال ہوگا کہ جب پیے گا نہ بہکے گا، نہ کوئی فضول بکواس کرے گا، نہ سر درد کرے گا، نہ گھومے گا، نہ وامٹنگ کرے گا، نہ کچھ ہوگا، اور نہ اس میں کوئی ایسی۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ شراب سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان پیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے اور پرائے کی تمیز کھو دیتا ہے وہ، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے اور پرائے کی تمیز کھو دینا۔ تو اسی لیے جو ہے اسے منع کر دیا گیا۔ جب منع کر دیا گیا اسے تو پھر وہ گناہ کی باتیں ہیں اس میں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے لپک لپک کر لیں گے، ایک دوسرے سے جپٹیں گے، جو بھرے ہوئے جامع طہور، لا لغون فیہا، اس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، پی کے وہ بہکے گا نہیں، اس کا سر گھومے گا نہیں، ولا تاسیم، اور نہ اس میں تاسیم لفظ کس سے ہے؟ اسم، کون سے والا اسم؟ سے والا اسم۔ گناہ، اور نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پی لیا تو اللہ میاں کو حساب دینا ہے،
یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سب کچھ ارینج کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جامع طہور جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. یہ کس کے لیے دیا ہمیں؟ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور ہم مسلسل اس کو دیتے رہیں گے, اس میں اس کو مہیا کرتے, میوے گوشت جو وہ چاہے گا, لپک لپک کے وہ جو ہے وہ جام کو جو ہے وہ پکڑیں گے. اس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ اس میں کوئی جو ہے وہ گناہ کی بات ہوگی. وَيَطُوفُ, یطوفو لفظ کس سے؟ یطوفون سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طواف کیا ہوتا ہے؟ پھرنا. وَيَطُوفُ, اور پھریں گے, علیہم, ان پر, غلمان, غلمان کس کو کہتے ہیں؟ نوخیز لڑکے جو کچی عمر کے ہوتے ہیں. ان کے کون سے؟ جو ہمارے ہاں خادم کیوں پسند کیے جاتے ہیں لڑکوں کو؟ کہ وہ ایک نارمز میں ہے, ایک کسٹمز بنائی ہوئی ہے ہم نے, اور یہاں پہ وہ غلام اس کی واحد ہوتی ہے. غلمان, اور پھریں گے لڑکے, لہم, لیے ان کے, کیا؟ تشتریاں بھر کے, جو وہ چیز چاہیں گے, جو میوہ چاہیں گے, جو گوشت چاہیں گے, جو جام چاہیں گے, ہر چیز آگے پیچھے. دو روایات میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, فرماتے ہیں کہ جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا نا, 5000 خدام ہوں گے اس کے ساتھ. اور ایک اور روایت میں, مجھے صحابی کا نام بھول گیا, کہ وہ کہتے ہیں کہ 10,000 جو ہے وہ خدام ہوں گے ساتھ, جو کم تر درجے کا جو ہے وہ ہے جو جنتی ہوگا. یہ صرف اس کی خدمت کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ لوازمات مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ پھریں گے ان کے اوپر, ان کے ساتھ, غلمان, نوخیس لڑکے, لہم, دیے ان کے, کأنہم, گویا کہ وہ ہیں, لؤلؤن, لؤلؤ کس کو کہتے ہیں؟ موتی کو. مکنون, لفظ کس سے ہے؟ کنن سے. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا موتی. وہ موتی جس کو نہ ہوا لگی ہو, نہ جس کے اوپر غبار لگا ہو, نہ گرد لگی ہو, نہ جس کے اوپر ایک چھپا ہوا موتی. جتنا وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے اتنے ہی جو ہے وہ صاف ستھرے ہوں گے. ان کے لیے جو ہے وہ لے کے پھریں گے لڑکے, نارمل لڑکے, کأنہم لؤلؤ مکنون, گویا کے چھپے ہوئے موتی ہیں. جس طرح موتی جب جو ہے وہ اس میں سے اپنی سیپ میں سے نکلتا ہے تو وہ انتہائی خوبصورت, انتہائی, کیونکہ اس کے اوپر نہ مٹی لگی ہوتی ہے, نہ ہوا ہوتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی دھوپ کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ آیا ہوتا ہے. اسی طرح کے لڑکے جو ہے وہ خدمت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مہیا کریں گے. اب جب وہاں پہ تخت بھی بچھ گئے, وہاں پہ جو ہے وہ کھانا بھی آ گیا, وہاں پہ اللہ نے نکاح بھی کر دیے, ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر دی, اب آپس میں گفتگو ہوگی, اب آپس میں جو ہے وہ گپ شپ لگائیں گے. اور گپ شپ کیا ہوگی ان کی؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اقبالہ ہوتا ہے متوجہ کرنا, رخ کرنا, جیسے ہم نہیں کہتے ہیں اچھا ادھر یار متوجہ ہو میری طرف. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. يَتَسَاءَلُونَ, لفظ کیا ہے؟ سآلہ. سآلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا. یتساءلون, وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, سوال کریں گے, بتائیں گے, قالو, کہیں گے, اِنَّا كُنَّا, بے شک تھے ہم, قبلو, پہلے, فی اہلنا, اپنے گھر میں, مشفقین. مشفقین کس سے ہے؟ اشفاق سے, ڈرے ہوئے. اس سے پہلے تو ہم اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے جب دنیا میں تھے نا. تو دنیا, یہاں پہ اہل کا ذکر کیوں ہوا؟ انسان سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کی ہی وجہ سے کرتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے, جائز ذرائع آمدن اس کے اجازت نہیں دیتے, لیکن وہ حرام کھاتا ہے, چوریاں ڈاکے انہی کو سہولتیں دینے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے. تو جب وہ اپنے گھروں میں تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے گھر میں تھے تو ہم بڑے ڈر کے رہتے تھے. ڈر کے کیا؟ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی, ہم اتنے گناہ گار ہیں, کیا ہمیں جنت کا پروانہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو اس وقت جو خوف, جو ڈر تھا, اس کو یاد کریں گے, اور پھر وہ کہیں گے فمن اللہ, من کس کو کہتے ہیں؟ احسان. منو سلوا سے بھی یہی لفظ ہے. فمن اللہ, میم نون نون, پس احسان کیا اللہ نے, علینا, ہم پر. انشاءاللہ دعا کیجئے ہم یہ لفظ کہیں گے کہ یہ اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر. کیا احسان کیا؟ وَوَقَانَا, وقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچا لینا, اور بچا لیا ہمیں عذاب السموم. سموم کس کو کہتے ہیں؟ جب آگ بھڑکتی ہے, آگ بھڑکنے سے جو اس کی لو کے ساتھ گرم ہوا نکلتی ہے نا, اس لو کو جو ہے وہ سموم کہا جاتا ہے. ہمیں آگ کی لو سے, آگ کے عذاب سے اس نے ہمیں بچا لیا. یہ اللہ کا احسان, اور سب سے بڑا اللہ کا احسان یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے بچا لیں,
اس کے بعد اس کی رحمت ہے، وہ رحمت میں جس درجے میں چاہے جو ہے وہ جنت دے دے. تو کہیں گے ہمیں تو بہت ڈر لگتا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے معافی بھی مانگ لی ہے، پتہ نہیں معافی ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم جو کیوں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی دعائیں ہیں. اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب تو مغفرت، تو ہمارے اوپر مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنا ہی پسند کرتا ہے. کتنے کلمات ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہی باتیں اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ہوں گی کہ اس سے پہلے جو ہم بڑے ڈرے ڈرے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوتا. فمن اللہ علینا، بس اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ووقانا، اور بچا لیا ہمیں، عذاب السموم، کون سے؟ آگ کی لو کے عذاب سے، گرم آگ کے تھپیڑوں سے جو ہے وہ بچا لیا ہمیں. انا کننا، بے شک تھے ہم، من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، ہم اسی کو دعا اسی سے مانگتے تھے، اسی کو پکارتے تھے. لفظ اس میں کیا ہے؟ دعا. دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. نون علامات مضارع ہے، ہو جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہم اسی کو ہی پکارتے تھے. اب یہاں پہ جو اسی کو پکارتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اولاد دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے بیماری کو ٹھیک کر دے، میری فلاں کام کر دے، میری فلاں کام کر دے. ہاں، یہ خاصیت ہوگی ان میں. وہ خاصیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے کبھی ان کا ہاتھ نہیں پھیلا. اللہ کے علاوہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. وہ کہتے تھے بے شک ہم اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اسی کو پکارتے تھے، ہم اسی کے سامنے سجدے کرتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے. انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی ہے. جب ہم مانی کلمات آگے پیچھے آ جائیں ایک ہی جملے میں، اس کا مطلب زور دینا ہوتا ہے کہ صرف وہی ہے، بے شک وہی ہے. برو احسان کرنے والا، بے رے احسان کرنے والا، اور رحیم، بے شک وہی احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا. اس کا رحم تھا کہ اس وقت ہمیں اس نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اس کا احسان تھا اس وقت کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں دوسری طرف بھٹکنے سے بچایا. اس نے ہمارے لیے رسول بھیجے، ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن اتارا. اس قرآن نے ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا. رسول کی سیرت طیبہ نے ہمارے لیے جو ہے سب کچھ مہیا کر کے دکھا دیا ہمارے لیے. یہ اس کا احسان تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اس کا احسان تھا کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنا سکھا دیا. وہ رحم کرنے والا ہے. اس کے رحم کی بدولت ہی جو ہے وہ آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ اس کا رحم ہے. یہ اس وقت بھی ان کی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ بات ہوگی کہ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، اور بے شک وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہی ہے احسان کرنے والا. رحیم فائلن کے وزن کے اوپر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ازل سے لے کے، یعنی کہ انفینٹی کا سیگا مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ کتنا کوئی پتہ نہیں. انفینٹی، ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ اس کا ہی رحم چل رہا ہے، اور کوئی رحم کرنے والا نہیں. وہی ہے رحم کرنے والا، جو احسان کرنے والا. ایک دفعہ پھر دیکھیے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور مسلسل دیتے رہیں گے ہم ان کو میوے وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے. اس میں جو وہ مانگیں گے، کوئی لمیٹڈ لمیٹیشن نہیں ہے. ہر لمحے نئی سائٹ، ہر لمحے نیا نظارہ، ہر لمحے نئی لذت. یہاں پہ تو ہمیں ہے کہ ہمیں جتنا ہی مرضی کوئی بڑی نعمت مل جائے، کیا ہوتا ہے کچھ عرصے میں اس نعمت سے ہم اکتا جاتے ہیں، ہمیں وہ ٹھیک نہیں، اچھی نہیں لگتی. ہم اس سے نہیں، وہاں پہ ہر لمحے نئی چیز، مسلسل ہم ان کے لیے جو ہے وہ دیتے رہیں گے جو وہ چاہیں گے. لپک لپک کا جو ہے وہ جام جو ہے وہ اٹھائیں گے، پکڑیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ان کے پینے سے نہ کوئی بےہودہ گوئی کی طرف جائیں گے، نہ ان کے سر گھومیں گے، نہ اس میں گناہ کی بات ہوگی. وہ ہمیشہ اس سے لذت لیں گے، وہ سرور میں آ جائیں گے اس سے پیتے ہوئے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور پھریں گے ان کے اوپر جو ہے وہ لڑکے، لہم، لیے ان کے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ جو ہیں وہ چھپے ہوئے موتی کی طرح. ایسے نوخے، ایسے لڑکے جو ہے وہ ان کے اوپر، ان کے لیے ان کو سرو کر رہے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے وہ تشتریاں بھر بھر کے جو ہے وہ لا رہے ہوں گے. میں نے بتایا کہ کم تر ایک روایت میں 5000 ہے اور ایک روایت میں 10,000 ہے کہ یہ اس کی خدمت پہ معمور ہوں گے. اللہ سبحانہ، جنت کی پروڈکٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو ہم یہاں پہ غلط راہ پھٹکنے سے بچ جائیں، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ جو ہے وہ ہمیں نعمت دی ہوئی ہے.
اور پھر وقت بالا بعد جب فارغ ہو گئے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، حوریں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، زوج بھی ہیں، اور سب اس کے بعد پھر وقت بالا بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے کل پڑھا کہ جو اولاد ہوگی اس اولاد کو اگر وہ کم تر درجے میں ہوگی تو اس کو اپ گریڈ کر کے اوپر لایا جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اچھی جنت میں چلا گیا، اس کے ماں باپ جو ہے وہ کسی دوسرے درجے میں ہیں، جنت میں ہیں، تو ان کو اپ گریڈ کر کے لایا جائے گا، اس کو جو ہے وہ ان کے جو اصل ہوگا اس کی تو جنتی، اس کے اعمال میں تو کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو پھر وہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگائیں گے اور اس گپ شپ میں پوچھیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو کے سوال کریں گے ایک دوسرے سے، اِنَّا كُنَّا قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اتھے تو بڑا ڈر لگتا تھا جب ہم گھر میں ہوتے تھے، وہاں پہ ہم ڈرے ہی رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے، ہمیں جو ہے وہ اس دن کی سختیوں سے، کہ اس دن جو ہے وہ ہم تو بڑے خوفزدہ تھے۔ ہمن اللہ علینا، پھر احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے جو ہم یہاں روز اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم نے 60 70 سال 50 سال ہم نے گزار دی زندگیاں، کبھی ہمیں جو ہے توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کہ ہم کچھ لفظ سنتے ہیں، چلو کچھ نہیں، کوئی 2-4% 10% تو پلے پڑتا ہے، کوئی ایک آدھ نیک کام تو ہم کر ہی لیتے ہیں نا، یہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ نے تو کوشش مانگی ہے، اللہ نے جو ہے وہ رزلٹ تو مانگا نہیں، پرفیکشن تو ہو نہیں سکتی، پرفیکٹ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو باقی اللہ نے کوشش مانگی ہے، جتنی دل سے سنسیریٹی سے کوشش کر لیں گے اسی کوشش کا پھل جو ہے وہ ہم یہاں پہ پائیں گے، اسی کوشش کے اوپر درجات ڈٹرمن ہوں گے پھر انشاءاللہ۔ اللہ اس سے پہلے تو ہم بڑے ڈرے رہتے تھے، اللہ نے احسان کیا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہاں، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اسی کو پکارا کرتے تھے اس وقت، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو اس میں کرکس کیا نکلا کہ وہاں جانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، سب سے بڑا بت کون سا ہم نے تراش رکھا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ وہ نفس ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے اچھا سوئے رہا، کوئی بات نہیں، بات بہت ٹھنڈ ہے، آج نماز گھر ہی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ نفس سے جہاد جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ اللہ کے رسول نے تبوک سے واپسی پہ فرمایا تھا کہ جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا، اور وہ جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا، کہ ہم اسی کو پکارا کرتے تھے۔ بے شک وہی رحم کرنے والا اور وہی جو ہے وہ احسان کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجیے فلسطینی بھائیوں کے لیے، حماس کے بہادر جوانوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ وہ تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، وہ بھی ایک کاس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ دعا کیجیے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارے ایک کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میرے وہ کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جو ہے وہ صبر جمیل جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، میرے اپنے کزن کا جو ہے وہ آج پاؤں کا شاید 1-2 انگلیاں اس کی کاٹ دیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے۔ ماموں جو ہے وہ بیڈ پہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے بھی دنیا میں مسلمان بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد للہ رب العالمین آمین.